اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد انتہائی قابل احترام جناب سردار ایاز صادق صاحب اور آپ کی وساطت سے معزز اراکین ایوان، میں پہلی مرتبہ ایوان میں حاضر ہو رہا ہوں اور یہ بھی ارادہ ہے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ مجھ سے پہلے جناب اسد قیصر صاحب جو بات کر رہے تھے، ان کا جو مطالبہ تھا میرے خیال میں ان کا مطالبہ صحیح تھا اور جلسہ کرنا ان کا حق ہے اور میں ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہوں۔ لیکن جناب اسپیکر، مسئلہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ ہمارا ملک آج کہاں کھڑا ہے۔ ہم نے یہ ملک جمہوری انداز کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کی تائید سے حاصل کیا، ان کی قربانیوں سے حاصل کیا۔ اس ملک کے قائم ہونے میں نہ بیوروکریسی کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار، لیکن اس بات کو سوچا جائے کہ آج عوام کہاں کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلسل ایوان پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، ہماری عوامی نمائندگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے؟ اس سے کب نکلنا ہے ہم نے، یا مزید دھستے چلے جانا ہے؟ یہ ملک جس میں حکومت محلاتی سازشوں کی بنیاد پر بنتی تھی اور ٹوٹتی تھی، بیوروکریٹس فیصلہ کرتے تھے آج وزیر اعظم کون ہے تو کل وزیر اعظم کون ہے۔ ایک زمانے میں ملک کے ایک صدر مملکت نے اپنے دور حکومت میں 5 وزیر اعظم تبدیل کیے۔ بڑی مشکل کے ساتھ، عوام کی جدوجہد کے ساتھ اس ملک میں عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا۔ پارلیمانی طرز حکومت پر اتفاق ہوا، الیکشن ہو گئے سن 1970 میں، جسے آج ہم بطور مثال پیش کرتے ہیں، لیکن انتخابات کو بطور مثال پیش کرنے کے بعد کیا اس کے نتائج پر بھی ہماری نظر ہے؟ جس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا، ہم پارا پارا ہو گئے۔ قائد اعظم نے جو قوم کو ماٹو دیا تھا، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم، وہ کہاں رہا؟ قائد اعظم کا پاکستان کہاں ہے آج؟ شاید تاریخ اس کے حقائق سے پردہ اٹھائے گا۔ تاریخ معاف نہیں کرتی کسی کو۔
تھوپا گیا سیاستدانوں پر، اور کردار جنرل آغا یحییٰ خان تھا۔ حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ پھر ماشاء اللہ پھر ہم کچھ سنبھلے تو پھر ماشاء اللہ سوچنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو نتائج مرتب کر کے دے، جن کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے فہرست میں نام شامل کرے، اس پر کب تک آپ سمجھوتے کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے، بھیک مانگتے رہیں گے ان کے دروازوں پر بیٹھ کر؟ اور جو الیکشن ہوئے ہیں، ہمیں تو 2018 کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا، آپ کو بھی اعتراض تھا، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا، مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اعتراض تھا۔ اس وقت بھی تو مینڈیٹ تقریباً وہی ہے، کچھ تھوڑا آگے پیچھے۔ اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ حضرت مجھے شرم آتی ہے، شاید میں کچھ اپنی گفتگو میں ایسی باتیں کہوں جو آپ سمجھیں گے کہ میں تجاوز کر رہا ہوں، لیکن سیاسی آدمی اسے بات کرنی ہوتی ہے۔ سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے، پبلک میں بات کرے، پارلیمنٹ میں بات کرے۔ خدا کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا؟ کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں؟ ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں۔ اس کیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لیے محترم بھی ہیں، ہمارے ہم سفر رہے ہیں، ہم ان کے اس جدوجہد کی قدر کرتے ہیں، لیکن انہی کی جماعتوں کے اندر ان کے سینئر لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی مینڈیٹ کو مسترد کر رہے ہیں، اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں۔ تو جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے؟ یہ صرف اس لیے ہم یہاں کمزور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے، ہم نے اپنے اصول پہ سمجھوتے کیے ہیں، ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں، اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آقا بنائیں گے، یہی ہوتی ہے آخرت کی نشانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے پہلی بات کی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ مائیں اپنے لیے مالکائیں جنیں گی، یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گی اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گی۔ اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں
کہ جو آپ کے ماتحت ہونے چاہیے تھی، جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے، وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ کی پوری جماعت گواہ ہے۔ ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون سازی پہ بات کی، اس کے لیے کمیٹی بنی، وزیر قانون کے نگرانی میں میاں شہباز شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے۔ ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس، ان کے وفاق، حکومت کے درمیان اس مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ اتفاق رائے کے باوجود اسمبلی میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ اجازت نہیں ہے۔ کرتے کرتے بالآخر اسمبلی میں آیا وہ، اور آیا تو خواندگی کے دوران روک دیا گیا اور پاس نہیں ہونے دیا۔ ہم پارلیمنٹ ہیں، ہم نے اس پہ اتفاق رائے کیا، اسمبلی تک میں لے آئے، پیش ہو گیا، پہلی خواندگی ہو گئی اور بالآخر اس کو ڈراپ کرنا پڑا۔ اتنا ضرور ہمیں پتہ چل گیا، اور میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ ہمیں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے، کون رکاوٹ ہے ہمیں معلوم ہو گیا، بس اتنا ہی چاہیے تھا۔ ہم قانون سازی کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ہم اپنی مرضی سے قانون بھی نہیں بنا سکتے۔ اس پارلیمنٹ کی رکنیت پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وی وی آئی پی ورک ہے۔ آج ذرا موازنہ تو کیجیے جناب اسپیکر، ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے۔ 15 اگست 1947 کو صبح 8 بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا، اور کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا۔ ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے۔ آج وہ دنیا کی سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور ہم دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائیں ہم لوگ۔ یہ کس کے ہاتھوں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گھومتے پھرتے پھر آئے گی بات سیاستدان ذمہ دار ہے، حکومت ناکام ہے۔ دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، جن کے باغ ڈور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں، فیصلے تو وہ کریں اور منہ ہمارا کالا کریں، عوام ہمیں گالیاں دے، ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ ہم کہاں اس ملک کو لے آئے ہیں کہ آج آپ کا ایک ایک بچہ 25 کروڑ آبادی کا، وہ 2 اور 3 لاکھ تک کا مقروض ہو چکا ہے۔ خوش ہوتے ہیں آئی ایم ایف نے نیا قسط جاری کر دیا، نیا قسط 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا، 1 ارب 1.5 ارب کا ہوتا ہے، لیکن آپ کو قرضے کتنے دینے ہیں؟ اپنی پیداوار کدھر ہے ہماری؟ اپنی صلاحیت کدھر ہے ہماری؟ ہم نے ملک کو جمود کا شکار بنا دیا ہے، اور قومیں جب جمود کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ گرتی ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ پھر ذرا حساب لگائیں، جس ہندو کو ہم سارے القاب دیتے ہیں، سارے برے القاب ان کے، سارے اچھے القاب ہمارے،
لیکن نتیجے کے لحاظ سے کارکردگی کی بنیاد پر ذرا اس کا بھی تجزیہ کر لیں، اپنا بھی تجزیہ کر لیں. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہم آواز سے بات کر رہے ہیں، کیوں ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں. ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر. آج پاکستان دنیا میں ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھار چکا ہے. کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ 1973 میں ہمارا آئین بنا، 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنے، 1973 سے آج تک تمام قوانین کا جائزہ لیا گیا. اگر کوئی خلاف اسلام قانون موجود ہے تو قرآن و سنت کے مطابق قانون کی سفارشی کی گئی، سفارشات کی رپورٹیں ایوان میں آ گئی، لے کر دی گئی. کوئی آپ ایک نشاندہی بحیثیت اسپیکر کر سکتے ہیں کہ سن 1973 سے لے کر آج تک اس کونسل کی سفارشات پر اس پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی بھی کی؟ ایک. اسی لیے کہ جن لوگوں کو ایوان میں لایا جاتا ہے، جن لوگوں سے ایوان بھر دیے جاتے ہیں، ان کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پاکستان کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیسے آپ دنیا میں شناخت کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں؟ آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہو، اور ہم روئے زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے، عوام کے نمائندے روئے زمین پر اپنے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قانون سازی کریں گے. ہماری انفرادی اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے تابع ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا آئین کہتا ہے. یہ میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی. یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. اس پر کوئی عمل درآمد کاغذی حد تک بھی آپ تو ان اداروں کو بھی پابند کر رہے ہیں، نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں جو ادارے آپ کے اس ملک میں کسی طرح دین و مذہب کی علامت ہیں. ان کو آپ معاشرے کا مین سٹریم ہی نہیں سمجھتے. تو جس نظریے پر ملک قائم ہوا تھا 75 سال میں، اس کا بھی ذرا حساب لگا لیں آپ کہاں کھڑے ہیں. اور ممکن ہے بہت سے لوگ سمجھیں کہ مذہب نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، مذہب کی بات بھلا نہ کرے، جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں. تو ہم سب مل کر سوچیں ذرا کہ جمہوریت کدھر ہے ہماری. '54-55 سے، سن 1954-55 سے 58 تک نیم مارشل لا، 58 سے لے کر 71 تک مکمل مارشل لا، 77 سے پھر مارشل لا، 99 سے پھر مارشل لا، اور ہم کمپرومائز کرتے رہے. یہاں اسی ایوان میں ہم نے قانون سازی کرنا چاہیے. چیختے رہے ہم لوگ کہ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے. کسی نے نہیں سنی. تو جمہوریت کہاں ہے آپ کی؟ الیکشن آپ کے ڈھونگ، اسمبلیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اسمبلی میں آنے والا اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے،
عوام کا نمائندہ ہے. آپ کے کاغذات میں اس کا جو پروٹوکول ہے وہ VVIP کا ہے, اس کے مراعات ہوتے ہیں, لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر؟ واستفت نفسک, اپنے ضمیر سے پوچھ لو پہلے, کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے؟ اور جناب اساتذہ صاحب, کیا واقعی آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں؟ اللہ آپ کو مطمئن رکھیں گے, اللہ آپ کو مطمئن رکھے. لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے. معیشت کی کیا صورتحال رکھتی ہے؟ قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں, اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے, امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے. ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ آئیں ذرا لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا, میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا ڈیرہ اسماعیل خان میں, ٹانک میں, وزیرستان میں, لکی مروت میں, باجوڑ میں. آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تو لیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے. ہمیں تو الیکشن میں نکلنے نہیں دیا گیا. ایک طرف طالبان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ہم الیکشن میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے, دوسری طرف ہمیں دھمکیاں ملتی تھی. پھر ادھر سے ہمیں چٹھیاں ملتی تھی کہ آپ, تھریٹ لیٹر آ جاتے تھے کہ آپ لے جائیں. پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. اور جو ہی الیکشن گزرا سارے تھریٹ لیٹر ختم ہو گئے, خیر خیریت ہو گئی. اب نہ وہاں ہمیں کوئی قتل کرنے والا ہے, نہ کوئی دہشت گرد ہے, نہ کچھ ہے. لیکن یہ بات جو ہمارے ان علاقوں سے متعلق لوگ ہیں یا بلوچستان سے متعلق لوگ ہیں, چاہے وہ پشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے, وہاں پر کنٹرول ریاست کا نہیں ہے. اور میں بڑے ادب سے کہوں گا, مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے, لیکن حقائق کو سامنے لاتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے. جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی پالیسی بنائی جنرل مشرف صاحب کے دور میں, جو امریکہ نے کہا وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا, اور آج تک اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. آپریشنز ہوئے, طالبان کا خاتمہ کر دیا, دہشت گرد ختم ہو گئے. آج اس سے کئی گنا طاقتور بن کر کیسے آ گئے؟ ذرا مجھے بھی دکھا دے بیٹا. بالکل ٹھیک ہے جی. جی مولانا صاحب, جی مولانا صاحب, بس وہ بولی دا تو جناب اسپیکر. آفریدی صاحب میسج آ گیا, آپ کو پوائنٹ آف آرڈر میں دوں گا, آپ تشریف رکھیں. میسج ہو گیا ہے آفریدی صاحب, میسج ہو گیا. آپ کی جماعت نے نام نہیں لکھا تھا, میں نے آپ کا نام لکھا ہے, اور یہ امپورٹنٹ ایشو ہے, میں اس کو ٹیک اپ کروں گا. ابھی میں MQM کے دوست کو دوں گا, پھر آپ کو دوں گا. جی مولانا صاحب. ہاں طرح کرنا. یہ جو بات یہاں کی جا رہی ہے جناب اسپیکر, یہ میرے پوائنٹس میں لکھی ہوئی ہے, اور آج بھی مولانا مصباح الدین صاحب میرے پاس تشریف لائے,
اس سے پہلے وفود آئے، ہمیں ملتے رہتے ہیں، یقین جانیے ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر گزر رہی ہے، نہ زندگی محفوظ ہے، نہ ان کو روزگار مل رہا ہے، بجلی بھی نہیں ہے، کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کا۔ حضرت میرے بھی موقع دینا چاہیے۔ جا مولانا مصباح الدین صاحب کو پھر آپ موقع دیں گے جی۔ تو صورتحال آج یہ ہے کہ امن و امان کدھر ہے آپ کا جی؟ مغرب کے بعد آپ کے تھانے بند ہو جاتے ہیں، مغرب کے بعد پولیس چوکیاں بند ہو جاتی ہیں، آپ کی ساری پولیس محفوظ پناہگاہوں میں چلی جاتی ہے، اور مسلح گروپ جو ہے وہ کنٹرول لے لیتے ہیں پورے علاقے کا۔ کیا اس پر کبھی غور ہوا ہے؟ بس الیکشن ہے، بس اپنی مرضی کا ایوان بنانا ہے، اپنی مرضی کی اسمبلی بنانی ہے، کس لیے اپنی مرضی کی بناتے ہو؟ ووٹ تو علماء کرام فرماتے ہیں شہادت ہے، کوئی کہتے ہیں امانت ہے، کوئی کہتے ہیں بیعت ہے، تو یہاں تو نہ شہادت ہے، نہ امانت ہے، نہ بیعت ہے۔ بیعت میرے نام پر کرتے ہیں، بکسہ کھلتا ہے تو کسی اور کے نام پر بیعت نکلاتی ہے۔ امانت آپ کے حوالے کرتے ہیں، بکسہ کھلتا ہے تو اس میں امانت نام کی کوئی چیز خیانت ہی خیانت ہوتا ہے۔ شہادت میں صداقت ہوتی ہے، جب بکسہ کھلتا ہے تو صداقت کا نام نشان نہیں ہوتا، شہادت مری پڑی ہوتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہمیں ذرا بتائیں کہاں ہم کھڑے ہیں۔ باجوہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے باڑ لگا دیا ہے اور اب کوئی افغانستان نہ جا سکے گا نہ آ سکے گا۔ وہ باڑ کدھر ہے؟ اس باڑ پر جو اربوں روپے خرچ ہوئے وہ کدھر ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے؟ اور 30-40 ہزار نوجوان یہاں سے کیسے گئے ادھر؟ 20 سال وہاں لڑے، باڑ بھی لگ گیا تھا، پھر وہ اس سے بڑھ کر طاقتور بن کر کیسے واپس آئے؟ افغانستان سے آپ ضرور گلہ کریں کہ ہم نے جن کو پکڑا ہے، جن کو مارا ہے، اس میں افغانی نیشنل بھی ہیں، بالکل گلہ کریں آپ ان سے کہ ان کی سرزمین سے کیسے لوگ ادھر آئے۔ ان سے کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے سرحد پر ان کو کنٹرول نہیں کیا، لیکن آپ بھی تو سرحد پہ بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں روک سکے ان کو؟ کیسے مجھ تک رسائی کی اور مجھ پر حملہ کر دیا؟ کیسے آئے اور باجوڑ میں نے 80 لوگوں کی لاشیں اٹھائیں ایک ہی جلسے میں؟ یہ تلخ واقعات کوئی ہمیں سمجھائے تو صحیح کیا سیاست ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اصول ایک ہی ہے، وہی اصول جو امریکہ نے اپنایا ہے کہ اسلامی دنیا میں اور کمزور دنیا میں دہشت گردی اور عسکریت پیدا کرو، اور جہاں پر کوئی ایسی عسکریت پیدا ہوگی وہاں پر امریکہ کو اپنی فوجیں لے جانے کا جواز حاصل ہوگا۔ دہشت گردی اس کی ضرورت ہے، اسلامی دنیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنا، اسلامی دنیا میں فوجیں اتارنا۔ آج تمام عرب ممالک کے اندر امریکی فوجیں موجود ہیں، کہیں پر 5000، کہیں پر 3000، کہیں پر 2000، کہیں پر 1000، کہیں پر 500۔ کوئی بھی ملک ایسا نہیں کہ جس کے اندر ان کے فوج موجود نہ ہو، جن کے سمندروں میں ان کے بیڑے موجود نہ ہو۔ پوری اسلامی دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو امن کے لیے جا رہا ہوں، انسانی حقوق کے لیے جا رہا ہوں۔ کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جو گوانٹانامو میں ہمیں نظر آئے، جہاں تم نے مسلمانوں کو برہنہ کر کے بند کوٹریوں میں پھینکا، جن کے برف کے تودوں کے اوپر ان کو لٹا کر ان کے اوپر بیٹھ کر سگریٹ پیتے رہے۔ آج بھی بگرام اور شبرغان کے عقوبت خانے ان کے خون سے لت پت ہیں۔
گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہاں کیا مظالم کیے انہوں نے. ان کے سامنے قرآن کریم کی تذلیل کی گئی. کوئی ہے جو اس پہلو پر بھی بات کر سکے؟ بس یہ دہشت گرد، یہ دہشت گرد، یہ دہشت گرد، اور اس کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر دہشت گردی ہو رہی ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی بات کرنے والا ہے. عراق میں کیا کیا گیا؟ ابو غریب جیل میں کیا زندہ انسانوں پر ننگا کر کے ان پر کتے نہیں چھوڑے گئے اور کتوں سے ان کے جسم کو نہیں نوچا گیا؟ یہ ہیں ان کے انسانی حقوق. اسلامی دنیا کو توڑنا، ملکوں کو تقسیم کرنا اور انسانی حق کی بنیاد پر وہاں جانا. آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اکتوبر سے لے کر اب اپریل ختم ہو رہا ہے، 40,000 سے زیادہ غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں. یہ بچے ہیں، یہ خواتین ہیں، یہ بے گناہ شہری ہیں، یہ جنگجو نہیں ہیں. جنگجو سے مقابلہ کرو، وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار. سب سے زیادہ بچے جو ان دنوں میں شہید ہوئے ہیں وہ غزہ کے ہیں. کوئی مسلمان ہے حکمران جو اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے؟ اور پھر امریکہ اور برطانیہ اور یورپ انسانی حقوق کی بات کرے، جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے. انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے اور انسانی حقوق کے علمبردار. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ ہر طرف خون ہی خون، اور ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر ملک کے عوام یا عوام کے نمائندے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس کے الیکشن کا یہ حشر کر دیا جاتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو ذرا اس حوالے سے ہمیں اپنی تاریخ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں آنے والا مستقبل ٹھیک کر لینا چاہیے. یہ قیادت کا مسئلہ ہے، یہ قیادت کا مسئلہ ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں، جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی، کہ عوام کے لوگ ہو، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت. لیکن شاید میری بات ذرا احمقوں والی سے لگ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. یہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے؟ آج بھی وقت ہے سمجھنے کی، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے، میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے، پبلک میں جا کر لڑیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے، اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے. یا تو ہمارے اوپر عالمی قوتیں حکومت کر رہی ہیں یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر حکومتیں کر رہی ہیں. یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے اور ہماری پوزیشن اس حوالے سے بالکل واضح ہے. اس لیے ہمارا پیغام ہر سطح پر چلا جانا چاہیے. ہم نے جانا ہے انشاءاللہ 2 مئی کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ العزیز. 9 مئی کو پشاور میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا. اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو وہ سوائے اس کے کہ اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا. وہ عوام کے اس سیلاب کا راستہ نہیں روک سکیں گے. اور انشاءاللہ العزیز یہ جدوجہد جاری رہے گی. اور امید رکھنی چاہیے کہ اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں.